اور جانتے ہو جسمانی اذیتیں بھی دی گئی ہمارے نبی کو. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حرم کے اندر موجود تھا, اللہ کے نبی حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے, سجدے کی حالت میں آپ تھے. عقبہ ابن ابی معیط آتا ہے اور اونٹنی کی اوجڑی لا کر کے اللہ کے نبی کے سر کے اوپر آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں لا کے رکھ دیتا ہے. وہ لوگوں اتنے برے حالات تو ہمارے اوپر بھی نہیں آئے. محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر اونٹنی کی اوجڑی لا کے رکھ دی گئی ہے. اللہ کے نبی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور وہ ظالم جس میں ابو جہل بھی تھا, جس میں عتبہ بھی تھا, جس میں شیبہ بھی تھا, جس میں ولید ابن عتبہ بھی تھا, وہ ظالم ہنسی کر رہے ہیں, وہ مذاق اڑا رہے ہیں, وہ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کا کیا حال کر دیا ہے. آپ کی معصوم بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑی دوڑی آتی ہیں اور اپنے باپ کے سر سے وہ اوجڑی ہٹاتی ہیں. مشکل وقت میں بیٹیاں ہی باپ کے کام آتی. بیٹیوں کو حقیر مت سمجھو, اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی. حضرت فاطمہ نے آپ کی سر سے اس اوجڑی کو اٹھایا, ہٹایا, آپ نے سجدے سے سر اٹھایا, سلام پھیرا اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم علیک بقریش, اے اللہ تو قریش سے بدلہ لے لے, اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے, اے اللہ تو قریش سے انتقام لے لے. اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام, اے اللہ تو ابو جہل سے انتقام لے لے, تو عتبہ سے انتقام لے لے, تو شیبہ سے انتقام لے لے, تو ولید ابن عتبہ سے انتقام لے لے, تو عقبہ ابن ابی معیط سے انتقام لے لے. سب کا نام لے لے کر کے اللہ کے نبی نے بد دعا کی. اور جب آپ نے بد دعا کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جس کا نام لے کر کے آپ نے بد دعا کی تھی, میں نے غزوہ بدر میں سب کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا تھا. سب مرے ہوئے پڑے تھے, ان کی لاشوں کو میں نے بدر کے کنویں میں دیکھا تھا. وہ نبی کی بد دعا تھی اور حرم کے اندر خانہ کعبہ کے پاس وہ دعا کی گئی تھی. اللہ اپنے نبی کی دعا کو کیسے رد کر دیتا. نبی کی زندگی سے ہمیں سبق ملا, مکی زندگی سے. کچھ بھی ہو جائے صبر اور استقامت نہیں چھوٹنی چاہیے. اللہ کے دین پر قائم رہو, اللہ کے دین کا کام کرتے رہو. اسی مکی دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا, مکہ والوں نے ایک ایگریمنٹ تیار کیا, محمد الرسول اللہ اور ان کے پورے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. ہمارے بنارس اور لوہتا کی زبان میں کہہ لو ٹاٹ سے باہر کر دیا جائے, ٹاٹ بند کر دیا جائے. بائیکاٹ کر دیا گیا. پورے خاندان بنی ہاشم کو, اللہ کے نبی کے پورے خاندان کو ایک علاقے میں پیک کر دیا گیا, یا یہ کہہ لو کہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا. گھر سے نکل نہیں سکتے, کوئی سامان تم خرید نہیں سکتے. یہاں تو 2-4 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا, سامان ہمارے گھروں پہ آ رہا تھا, چیزیں مل رہی تھیں, تب بھی ہم پریشان ہو گئے. اور ابھی کسی طریقے سے حالات نارمل ہوئے تھے تو ابھی ایک نئی بلا آ رہی, اللہ خیر کرے. 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا. مکے میں اناج آتا ہے, سارا مکہ اناج خریدتا ہے, کھاتا ہے, لیکن محمد رسول اللہ کے پورے خاندان کو وہ اناج کوئی بیچنے والا نہیں ہے. پورا خاندان بنی ہاشم 3 سال تک محصور رہا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے بلکنے کی آوازیں آتی تھی, ان ظالموں کے کلیجے نہیں پگھلتے تھے. عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی, ان ظالموں کے سینے نہیں پگھلتے تھے. درختوں کے پتے چبائے, چمڑے چبائے. 3 سال تک سوشل بائیکاٹ سہا ہے میرے نبی نے اور میرے نبی کے پورے خاندان نے. میرے پیارے بھائیوں, یہ سب کچھ ہوا مگر میرے نبی نے اپنے دین سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا, اپنے دین سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, اور اللہ کے دین کی دعوت کا کام آپ نے نہیں چھوڑا. پہنچاتے رہے, اللہ کا دین کا کام کرتے رہے. جب میرے نبی نے توحید کا پہلا درس دیا تھا صفا کی پہاڑی پر, جب آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلایا تھا اور کہتا ہے میرے خاندان کے لوگوں میں اللہ کا آخری رسول ہوں, میں لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے آیا ہوں, تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ اللہ کا بہت بڑا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. انقذوا انفسکم من النار,
اے میرے خاندان کے لوگوں، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، تم توحید پر آ جاؤ، تم اسلام کی چھایا میں آ جاؤ، میں اسی اسلام کی تم کو دعوت دیتا ہوں۔ نبی نے اعلان کیا، ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قربان جاؤ اپنے نبی کے جذبے کے اوپر۔ میرے نبی کے اندر کتنا برداشت کا مادہ تھا۔ جب نبی نے اپنی تقریر ختم کی، سب لوگ چھٹ گئے، ایک آدمی بھی وہاں نہیں بچا، بلکہ چچا، آپ کا چچا ابو لہب تھا، اس نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، کیا اس لیے ہمیں تو نے بلایا تھا؟ لیکن میرے نبی اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے، آپ توحید کی دعوت دیتے رہے اور تکلیفوں کو سہتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ جب ابو لہب نے آپ کے راستے میں روڑا اٹکایا، اللہ نے قرآن کی سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا، ابو لہب کی کمائی اس کے کوئی کام نہیں آئی، سیصلی نارا ذات لہب۔ جانتے ہو ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ لہب کے معنی عربی میں ہوتے ہیں آگ کا شعلہ، آگ کا انگارہ۔ ابو لہب بہت گورا چٹا تھا بھائی، خوبصورتی پر مت جاؤ، ابو لہب بہت خوبصورت تھا، اسمارٹ تھا، ہینڈسم تھا۔ کوئی اگر لڑکا ہینڈسم ہے، کوئی لڑکی اگر خوبصورت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کردار بھی خوبصورت ہے۔ اصل خوبصورتی کیریکٹر اور کردار کی خوبصورتی۔ اتنا خوبصورت تھا ابو لہب کہ اس کا نام ابو لہب پڑ گیا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا اس کا سرخ چہرہ تھا، لال رنگ کا چہرہ تھا۔ اللہ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب جس کا نام ابو لہب ہے، اب وہ لہب والی آگ میں جائے گا، وہ بھڑکنے والی آگ میں، جہنم میں جائے گا، اور اکیلا نہیں جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی جائے گی، اس کی بیوی ام جمیل نام تھا اس کا، وہ لکڑی اٹھا اٹھا کے لاتی تھی اور اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی جو لکڑی اٹھاتی ہے وہ بھی جہنم میں جائے گی۔ جانتے ہو ابو لہب اللہ کے رسول کا سمدھی بھی تھا، یہ بات پتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ سمدھی تھا بھائی۔ اللہ کے رسول کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے دو لڑکوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے، نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی، ابو لہب اور اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ پہلے طلاق دے کے آؤ محمد کی بیٹیوں کو۔ دونوں نے آ کر کے اعلان کیا سارے مکہ کے سامنے، ہم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دیتے، اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سماج میں کسی کی لڑکی کو طلاق ہو جائے کتنی بڑی مینٹل اور ذہنی تکلیف ہوتی ہے، یہ وہی باپ جان سکتا ہے جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد الرسول اللہ نے کون سی اذیت نہیں سہی ہے؟ آپ کو جسمانی طور پر بھی ستایا گیا اور ذہنی طور پر بھی آپ کو ستایا گیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ 11ویں پارے کے شروع میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سارے منافق اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، نہیں گئے تھے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ منافقین اپنے اپنے عذر پیش کرنے لگے، اپنا اپنا ایکسکیوز دینے لگے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، 11ویں پارے کی پہلی آیت، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، اے نبی یہ منافقین آپ کے سامنے آ کر کے عذر پیش کرتے ہیں، بہانہ پیش کرتے ہیں، اذا رجعتم الیہ، جب آپ لوٹ کر کے ان کے پاس آتے ہیں۔ قل لا تعتذروا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم عذر مت پیش کرو، فلن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی ہم کو بتا چکا ہے، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا عمل اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ رہا ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ انسان کے قول کا اعتبار نہیں ہے، انسان کے عمل کا اعتبار ہے۔ یہ منافقین باتیں تو لمبی چوڑی کرتے تھے لیکن ان کا عمل خراب تھا، ان کا کیریکٹر خراب تھا، ان کا کردار خراب تھا۔ تو شریعت ہمیں گفتار کا غازی نہیں بنانا چاہتی ہے، شریعت ہمیں کردار کا غازی بنانا چاہتی ہے۔ گفتار اور انسان کے بول بڑے اچھے ہوں، انسان کے پاس باتیں بڑی بڑی ہوں اور انسان عمل کے میدان میں بالکل زیرو ہو، یہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ رہا ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو عالم الغیب ہے، جو غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، والشہادہ،
اور کھلی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی پوری پوری خبر دے گا. اس کے بعد مدینہ کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کا ذکر کیا گیا. مدینہ کے آس پاس جو دیہات تھے ان دیہاتوں میں کچھ منافقین رہتے تھے اور یہ بڑے سخت قسم کے منافق تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. یہ دیہات کے رہنے والے جو اعرابی ہیں، جو دیہاتی ہیں، الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا، یہ کفر کے اندر اور زیادہ سخت ہیں، وَنِفَاقًا، اور یہ اور پکے منافق ہیں، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر جو شریعت نازل کی ہے اس کی حدود کو یہ نہیں جانتے، اس کے قاعدے قانون کو یہ نہیں جانتے. تو ایسا کیوں؟ مدینہ شہر کے مقابلے میں دیہات کے لوگوں کے اندر یہ سختی کیوں تھی؟ یہ کفر کے اندر آگے کیوں تھے؟ یہ اور پکے منافق کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نبی سے دور تھے، یہ صحابہ سے دور تھے، اور انسان علماء سے جتنا دور ہوگا اتنا اس کا مزاج گڑبڑ ہوگا. انسان کو اپنے ایمان و عقیدے کی سلامتی کے لیے علماء سے، اہل علم سے جڑ کر کے رہنا پڑے گا. آج سو کالڈ اپنے آپ کو اسکالر کہنے والے اور اپنے آپ کو علمی اور کتابی کہنے والے امت کو علماء سے کٹ کرنا چاہتے ہیں. علماء کے بارے میں ایک نیگیٹو نیریٹو بناتے ہیں کہ بھئی علماء نے وہ باتیں چھپائی جو ہم بتا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بھئی تم علمی بن جاؤ، تم کتابی بن جاؤ. کتابی بننے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کتابی بننے کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیثیں ہمارے سامنے رکھ دی جائیں اور ہم خود بخود بخاری کی حدیثیں پڑھ کر کے اس سے خود رزلٹ نکالیں، تو پھر امام ابن حجر تو بیوقوف تھے، انہوں نے 14 جلدوں میں صحیح بخاری کی شرح لکھ دی. امام نووی تو ایک نمبر کے اسٹوپڈ تھے، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھ دی. یہ امت کے بڑے بڑے علماء نے حدیث کی کتابوں کی جو شرح لکھی اور حدیثوں کا مطلب بتایا، ان کو ایکسپلین کیا، ان کی انٹرپریٹیشن بتائی، تو پھر اس کا کیا مطلب تھا جب ہر آدمی علمی بن جائے، ہر آدمی کتابی بن جائے؟ تو یہ علمی اور کتابی یہ نعرہ دے کر کے امت کو علماء سے دور کرنا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، آپ علماء سے اگر آپ کٹ ہوئے، اہل علم سے آپ کا رابطہ ٹوٹا، تو پھر انجام برا ہوگا. پھر کوئی عذاب قبر کا انکار کرے گا، کوئی حضرت معاویہ کو گالی دے گا، کوئی کہے گا اسلام میں حجاب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کہے گا حدیثوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. ہر آدمی دین کی ایک نئی ایکسپلینیشن پیش کرے. تو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ہمیں اس میتھڈ پر بھی چلنا ہے، اس منہج پر بھی چلنا ہے، اس انڈرسٹینڈنگ پر بھی چلنا ہے جو نبی کے ذریعے صحابہ کو ملی اور صحابہ کے ذریعے پھر امت کو ملی. تو یہ جو اعرابی تھے، جو دیہاتی تھے، یہ کیوں سخت تھے؟ یہ کیوں اللہ اور اس کے رسول کے مقام کو نہیں سمجھتے تھے؟ کیونکہ یہ اعراب میں رہتے تھے، یہ دیہات میں رہتے تھے، یہ مدینہ سے دور تھے، یہ علماء سے دور تھے، یہ صحابہ سے دور تھے، یہ نبی سے دور تھے. آج بھی جو علماء سے اپنا رابطہ توڑے گا، جو اہل علم سے اپنا کنیکشن توڑے گا، تو اس کے اندر یہی صفات اور یہی کوالٹیز پائی جائیں گی جو ان اعرابیوں کے اندر پائی جاتی تھی. اور جانتے ہیں یہ جو اعرابی تھے یہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے تھے. اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. ان اعرابیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ان دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ما ينفق، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ٹیکس سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور مسلمانوں کے بارے میں مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں. یہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں. علیہم دائرۃ السوء، حالانکہ مصیبتیں تو انہی کے اوپر آنے والی ہیں. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو یہ ٹیکس سمجھتے تھے، اور مسلمانوں کے اوپر مصیبتوں کا انتظار کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا اسے مسلمان کی تکلیف سن کر کے تکلیف، کسی دوسرے کے مسلمان کا گھر گرے گا اسے لگے گا میرا گھر گر رہا ہے، کسی دوسرے مسلمان کے جان و مال کو تکلیف ہوگی اسے لگے گا میرے جان و مال کو تکلیف ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ ہماری جو قوم ہے، ہماری جو ملت ہے، یہ انڈیویژول نہیں ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ ملت ہم سب سے مل کر کے بنتی ہے. ہر مسلمان کے اندر دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر کوئی مسلمان اتنا گرا پڑا ہے کہ اسے دوسرے مسلمانوں کی تکلیف پر خوشی ہوتی ہے تو وہ یہ جان لے کہ اس کا ذکر قرآن میں کیا گیا، یہ منافقوں کی علامت. وَيَتَرَبَّصُونَ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، یہ منافقوں کی پہچان ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر پریشانی آئے اور تکلیف آئے. اس کے بعد اللہ کے کچھ ایسے بندوں کا تذکرہ کیا گیا جو نیکی بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں. بھئی کوئی ایسا تو نہیں ہے جو بالکل فرشتہ ہو اور یہ کہہ دے کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوتے.
تو اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو گناہ اور نیکی دونوں کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا, ان کی زندگی میں نیک عمل بھی ہوتے ہیں. وَآخَرَ سَيِّئًا, اور ان کی زندگی میں برے عمل بھی ہوتے ہیں. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرے گا. ایک تابعی تھے احنف بن قیس, ایک دن وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ آیت ان کے سامنے سے گزری کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, ہم نے وہ کتاب تمہارے اوپر اتاری ہے جس کتاب میں تمہارا ذکر کیا گیا ہے, جس کتاب میں تم کو منشن کیا گیا ہے. حضرت احنف بن قیس نے کہا کہ قرآن میں سب کا ذکر ہے تو میرا بھی ذکر ہوگا. اب وہ قرآن میں تلاش کرنے لگے میرا ذکر کہاں ہے. اب پڑھتے پڑھتے ان کی نظر اس آیت پر پہنچی جہاں اللہ نے متقی بندوں کا ذکر کیا. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, میرے متقی بندے رات کو بہت کم آرام کرتے ہیں, رات رات بھر وہ تہجد پڑھتے ہیں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا, راتوں کو ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں, وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں, امید لگائے رہتے ہیں, اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. احنف بن قیس نے کہا نہیں, یہ میری علامت نہیں ہے, یہ میں نہیں ہوں, میں اتنا نیک تو نہیں ہوں. پھر قرآن کی وہ آیتیں ان کے سامنے سے گزری جس میں جہنمیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے, جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے کافر بندے, مشرک بندے جہنم میں جائیں گے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. احنف بن قیس نے کہا نہیں, میں ان میں سے بھی نہیں. پھر اس کے بعد جب ان کی نظر سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ, میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا, وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں اور ان سے کچھ گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. حضرت احنف بن قیس نے کہا میں نے اپنے ذکر کو پا لیا, یہ میرے ہی جیسے لوگوں کے بارے میں قرآن کی آیت. تو یہ بڑی عظیم آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جن سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور جن سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں, اور وہ اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اور اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو انشاءاللہ قبول کرے گا. اس کے بعد نبی کے صحابہ کا مقام بیان کیا, اور یہ نبی کے صحابہ کا مقام بیان کرنے والی جو آیت ہے یہ اتفاق سے سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت. اب اس پر ایک بڑی لطیف بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. قرآن مجید کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کے بارے میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, نبی کے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے تقوی کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے, ان کے دلوں کو چیک کر لیا ہے, ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے, اللہ نے ان کا امتحان لے لیا ہے اور تقوی کے امتحان میں صحابہ پاس ہو گئے. اب یہاں جب یہ کہا اللہ نے کہ تقوی کا امتحان لیا ہے, تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس امتحان میں, اس ایگزام میں صحابہ کو کتنے مارکس ملے, کتنے نمبر ملے, کیا گریڈ ملا ان کو. تو اب سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو 100 میں 100 ملے. کیا فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کرنے میں سبقت کی, جنہوں نے پہلے ہجرت کی, پہلے ایمان لائے. والانصار, اور میرے نبی کے وہ انصاری صحابہ جو پہلے ایمان لائے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, میرے نبی کے وہ صحابہ جو نبی پر ایمان لانے میں آگے آگے رہے, جو نبی پر پہلے ایمان لائے, چاہے وہ مہاجرین میں سے رہے ہوں چاہے وہ انصار میں سے رہے ہوں. والذین اتبعوہم باحسان, اور جو ان کے بعد ایمان لائے, جنہوں نے ان کو فالو کیا, جنہوں نے ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ, احسان کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سارے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا, ورضوا عنہ, اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اچھا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ اللہ سے کیسے راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا,
وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کے راستے میں آنے والی ساری مصیبتوں کو انہوں نے گلے لگایا، گھر چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، بال بچوں کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، جان دینی پڑی دے دیا، بدن پہ 70 زخم کھانے پائے تو کھا لیا، بھوکا رہنا پڑا تو بھوکے رہے، مہینے بھر بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنی پڑی تو برداشت کرتے رہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی۔ اب اس آیت کے بعد کوئی نبی کے صحابہ پر انگلی اٹھائے اور کوئی بےہودہ یہ کہے کہ قرآن میں ان کی غلطیاں بتائی گئی ہیں تو ہم کیوں نہیں ان کی غلطی بتا سکتے؟ ارے تیری اوقات کیا ہے؟ تیری زبان کے اندر اتنی طاقت کہ تو نبی کے صحابہ کے اندر غلطیاں نکال رہا ہے، یعنی تو خود کو اللہ کے مقام تک پہنچا رہا ہے کہ اللہ نے صحابہ کی غلطیاں بتائی تو ہم بھی بتا سکتے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لو کہ قرآن میں صحابہ کی اگر کہیں کوئی چوک بیان بھی ہوئی تو وہ چوک بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہر جگہ اللہ نے یہ اعلان کیا، عفا اللہ عنہم، عفا اللہ عنہم، عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ارے جن کو اللہ نے معاف کر دیا ان کو ہم نہیں معاف کر رہے ہیں۔ آج ایک انسان کہتا ہے حضرت معاویہ نے یہ کیا، حضرت عمرو بن عاص نے یہ کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ کیا، اور جو کیا، جو کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اس کا کوئی اوتھینٹک پروف بھی نہیں ہے، وہ بات کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے۔ ہم نے الزامات لگائے، ہم نے جھوٹے الزامات لگائے، خود سے رزلٹ نکالے اور نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں جن کو اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ اور اتنے پر بس نہیں کیا، اگر اللہ نے صرف اتنا کہہ دیا ہوتا اللہ ان سے راضی ہو گیا تو کوئی کہہ سکتا تھا چلو بھئی اللہ راضی ہو گیا، بعد میں انہوں نے جب گڑبڑ کام کیا اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے اس کی گنجائش ہی نہیں رکھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ہم نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اچھا ایک بات پر آپ نے غور کیا، جنت کا جہاں ذکر ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ دنیا میں لوگ جب مکان خریدتے ہیں تو ایسے مکان کو بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے جہاں سے سمندر نظر آ رہا ہو، ایسے ہوٹل کی بڑی ویلیو ہوتی ہے جہاں سے سمندر کا ویو نظر آ رہا ہو، سمندر نظر آ رہا ہو، یا کوئی دریا کے کنارے ہو تو دریا نظر آ رہا ہو۔ جنت کی یہ خاص بات ہوگی کہ جنت کے جتنے باغات ہوں گے، جنت کے جتنے محل ہوں گے، سب کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اب وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا وہ ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا ہم نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی میرے نبی کے صحابہ کو ملنے والی ہے۔ اب لہٰذا قرآن کریم کی اس آیت کے بعد اگر کوئی صحابہ کرام پر بدتمیزی کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کے کیریکٹر اور ان کے کردار پر انگلی اٹھانے والا خود جو ہے وہ گڑبڑ ہے اور خود اس کے ایمان کے اندر کھوٹ ہے۔ اس کے بعد مسجد زرار کا ذکر کیا گیا۔ زرار کے معنی ہوتے ہیں تکلیف پہنچانا۔ یہ ایک مسجد تھی جو قباء کے اندر منافقوں نے تیار کی تھی۔ اصل میں مدینہ میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو عامر، یہ پہلے مشرک تھا، بعد میں یہ کرسچن ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے مدینہ کے اندر اس کے قبیلے کے لوگ اپنا بادشاہ بنانے والے تھے، اپنا سردار بنانے والے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو اس کی وہ جو دال تھی وہ نہیں گلی۔ اب یہ دشمن ہو گیا اللہ کے رسول کا، اور یہ پکا منافق ہو گیا، اور اللہ کے رسول کے خلاف ہر جنگ میں مشرکوں کا ساتھ دیتا تھا۔ بدر سے لے کر حنین تک جتنی جنگیں ہوئی ساری جنگوں میں اس نے یہودیوں کا اور مشرکین کا ساتھ دیا۔ جنگ حنین کے بعد یہ بھاگ گیا کہاں؟ روم بھاگ گیا، اور وہاں سے اس نے مدینہ کے اندر موجود اپنے منافق ساتھیوں کو لیٹر لکھا اور اس نے کہا کہ تم لوگ تیاری کرو، میں روم کے بادشاہ سے بات کر رہا ہوں اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے مدینہ پر حملہ کرنے والا، اور اس مقصد کے لیے ہمیں ایک شیلٹر چاہیے، ایک پناہ چاہیے، ایک سینٹر چاہیے، تو ہم تم لوگ ایک مسجد بنا لو، قباء کے علاقے میں ایک مسجد بنا لو، وہاں ہم لوگوں کی میٹنگ ہوگی اور میرا کوئی آدمی جائے گا تو اس کو تم لوگ پناہ دو گے، اور وہاں ہم لوگ مسلمانوں کے درمیان کیسے پھوٹ ڈالنی ہے اس کی ہم پلاننگ کریں۔ چنانچہ قباء کے اندر پہلے سے آلریڈی ایک مسجد موجود تھی، مسجد قباء کے نام سے، ان لوگوں نے ایک مسجد بنائی منافقوں نے، اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم لوگوں کے ہاں جو کمزور لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، جو مسجد قباء میں نہیں جا پاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ کر کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ دیں تاکہ ہم وہاں نماز اسٹارٹ کر دیں۔ اس وقت اللہ کے نبی غزوہ تبوک کی تیاری میں لگے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میں تبوک سے جب لوٹوں گا تب میں پڑھوں گا، ابھی میں تھوڑا بزی ہوں۔
तबूक से वापसी के मौके पर कुरान की ये आयत नाज़िल हुई। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन, जिन लोगों ने मस्जिद बनाई ज़िरारन नुकसान पहुंचाने के लिए, व कुफ़रन कुफ्र करने के लिए, व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन और मुसलमानों के दरमियान फूट डालने के लिए, व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्लु, और उन लोगों को पनाह देने के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल से इसके पहले जंग कर चुके हैं, काफिरों को और मुशरिकों को पनाह देने के लिए जिन लोगों ने मस्जिद बनाई। वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, ऐ नबी ये कसम खा करके कहेंगे हमारा मकसद तो अच्छा है। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून, अल्लाह ताला गवाही दे रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। कुरान की ये आयत नाजिल हो गई और अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया कि उस मस्जिद के बनाने के पीछे उनकी प्लानिंग क्या है। अल्लाह के नबी ने दो सहाबा को, हजरत मालिक बिन दुखशुम को और हजरत मान बिन अदी को, दो सहाबा को भेजा कि जाओ और उस मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर दो। यानी वो बनाई थी तो उन्होंने मस्जिद, मगर मकसद था मुसलमानों के दरमियान फूट डालना और अपने कुफ्र और शिर्क का अड्डा बनाना, तो उसको नबी ने बाकी नहीं रखा, उसको नबी ने डिस्ट्रॉय करवा दिया और उसको मुनहदिम करवा दिया। उसके बाद अब अल्लाह अपने नबी से कह रहा है ला तकुम फीही अबदा, ऐ नबी खबरदार आप उस मस्जिद में न जाएं, वहां खड़े न हो। लमस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फीही, ऐ मेरे नबी वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा के ऊपर रखी गई थी पहले दिन से, उस मस्जिद में ज्यादा हकदार है वो मस्जिद कि आप वहां जा करके खड़े हो जाएं। ये कौन सी मस्जिद थी? ये मस्जिद क़ुबा थी। जब अल्लाह के नबी मक्का से मदीना हिजरत करके आ रहे थे तो मदीना पहुंचने के पहले एक मोहल्ला है क़ुबा, वहां आपने 14 दिन तक स्टे किया था और वहां आपने एक मस्जिद की बुनियाद डाली थी। ये पहली मस्जिद थी इस्लामी तारीख, पहली मस्जिद। तो अल्लाह कह रहा है कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई पहले दिन, वहां वो ज्यादा हकदार है कि आप वहां खड़े होकर के वहां नमाज पढ़ें। अल्लाह के नबी मस्जिद क़ुबा से बहुत मोहब्बत करते थे और हर शनीचर के दिन अल्लाह के नबी इस मस्जिद में आते थे और नमाज पढ़ते थे। और उम्मत को भी आपने फरमाया कि क़ुबा में एक नमाज का सवाब एक उम्रा के बराबर है। तो जब भी कोई मदीना जाए तो उसे चाहिए कि वो क़ुबा के अंदर भी नमाज पढ़ने की कोशिश करे, उसमें एक नमाज का सवाब एक उम्रा के बराबर। और यहां एक पॉइंट की बात और है, अल्लाह ने कहा वो मस्जिद जो पहले दिन से तकवा की बुनियाद पर रखी। इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमानों की तारीख का पहला दिन उस मस्जिद से स्टार्ट होता है, यानी हिजरत के बाद से स्टार्ट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हजरत उमर फारूक ने अपने दौर में इस्लामी कैलेंडर का जो आगाज हिजरत से किया, बिल्कुल सही किया। कुरान करीम की आयत उनका सपोर्ट कर रही है और उनके इस इज्तिहाद की तायद इससे हो रही है। कितने जीनियस थे हजरत उमर कि हजरत उमर ने इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत हिजरत से की और अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत के बाद बनाई जाने वाली पहली मस्जिद को अल्लाह ने कहा वो पहले दिन से वो मस्जिद बनाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मुसलमानों की तारीख का पहला दिन हिजरत के बाद से स्टार्ट हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो मस्जिद ज्यादा हकदार है कि आप वहां खड़े। फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू, ऐ नबी वो मस्जिद क़ुबा तो ऐसी मस्जिद है जहां पाक और साफ लोग रहते हैं। जिस जमाने में पानी का इस्तेमाल इस्तिंजा में बहुत कम होता था, लोग मिट्टी से और ढेले से इस्तिंजा किया करते थे, उस जमाने में मस्जिद क़ुबा के जो मुसल्ली थे, वहां के जो लोग थे, वो इतने पाक और साफ रहते थे, हमेशा पानी से इस्तिंजा करते थे। उनकी आदत थी वो पानी से इस्तिंजा करते थे। अल्लाह ने कहा वो पाक और साफ रहने वाले लोग हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे पाक और साफ लोगों को पसंद करता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक सौदे का जिक्र किया है। एक सौदा हो रहा है। सौदा कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। सौदे में कीमत क्या ली जा रही है? अल्लाह कीमत क्या ले रहा है? मुसलमानों की जान और माल ले रहा है। और इस कीमत के बदले अल्लाह देकर क्या रहा है? जन्नत दे रहा है। और इस सौदे को ये ट्रांजैक्शन किसके हाथों हो रहा है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हो रहा है। और इस ट्रांजैक्शन की, इस सौदे की डिटेल कहां लिखी गई? 3 बड़ी बड़ी किताबों में, अल्लाह की 3 आसमानी किताबों में, तौरात में, इंजील में और कुरान। आइए वो आयत देख लेते हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों की जानो माल को खरीद लिया है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, अल्लाह ने मोमिनों की जान को खरीद लिया, उनके माल को खरीद लिया। बिअन्न लहुमुल जन्ना, बदले में जन्नत के उनको जन्नत मिलेगी।
युकातिलून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के ये मोमिन बंदे अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह की राह में लड़ते हैं। फयक़्तुलून व युक़्तलून, ये दुश्मनों को कत्ल भी करते हैं और अल्लाह की राह में शहीद भी होते हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए वादा किया है कि उनको जन्नत मिलेगी। वादन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील वल कुरान, और अल्लाह का ये सच्चा वादा है जो तौरात में भी किया गया, जो इंजील में भी किया गया और जो कुरान में भी किया गया। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, और अल्लाह से बढ़ करके अपने वादे को पूरा करने वाला कौन है। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बिही, तो ऐ मुसलमानों, तुमने अल्लाह के साथ जो सौदा किया है उस सौदे पर तुम खुश हो जाओ, वो सौदा जरूर पूरा होगा। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह की राह में जो अहले ईमान क़िताल करते थे, जंग करते थे, वो अल्लाह से गोया कि जो सौदा उन्होंने किया था उस सौदे को पूरा करते थे। अब अगर उनकी जान चली गई तो वो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, अगर जान नहीं गई तो कामयाब होकर के लौटे, तब भी वो अजर अजीम लेकर के लौटे। तो ये सौदा ऐसा है जिसमें कभी घाटा होने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की जान और माल को खरीद। यही वो आयत थी जिसने सहाबे किराम को मोटिवेट किया। और अल्लाह के नबी के दौर में जो गज़वे हुए, जो जंगें हुई, सहाबा ने कुर्बानी की, ऐसी ऐसी मिसालें कायम की कि तारीख में वो मिसालें कभी पेश नहीं की। अपने सीनों को उन्होंने इस्लाम के लिए सामने कर दिया, अपनी जान को उन्होंने कुर्बान करने में कोई दरेग नहीं किया। और जान देने के बाद भी उनकी जुबान पर यही नगमा था, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। उसके बाद गज़वे तबूक का जिक्र हो रहा है। इस्लामी तारीख में ये अजीब व गरीब गज़वा है। इसमें कोई जंग नहीं हुई थी, मुसलमान गए और वापस चले आए, मगर इसमें जो सफर हुआ उसमें मुसलमानों ने इतनी तकलीफ उठाई कि उतनी तकलीफ कभी नहीं उठाई। मदीना से 700 किलोमीटर का सफर, सवारी की किल्लत, खाने पीने की किल्लत, सख्त गर्मी का मौसम, हालात ये हो गए कि सवारी के ऊंटों को काट काट के उनको ज़बह करना पड़ा। हालात ये हो गए एक एक खजूर को 4-4 लोग 5-5 लोग मिल मिल करके चूसते थे। हालात ये हो गए दरख्तों के पत्ते चूस चूस करके काम चलाया गया। इसलिए इस जो ये सफर जो हुआ, ये जो लश्कर गया, इसको जैशुल उसरा भी कहा जाता है, परेशानी वाला लश्कर। तो मुश्किल वक्त में ईमान की आजमाइश होती है। जब ये मुश्किल वक्त आया तो मुनाफिकीन ने तो अपनी औकात दिखा दी, लेकिन अहले ईमान में से भी कुछ लोगों ने कमजोरी का इजहार किया। बाद में उनको एहसास हुआ और उन्होंने नबी का साथ दिया। उन्हीं लोगों का तस्करा हो रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीन वल अंसार, अल्लाह ताला ने तवज्जो फरमाई, अल्लाह ताला ने करम फरमाया अपने नबी के ऊपर और मुहाजिरीन के ऊपर और अंसार के ऊपर। वल अंसारिल्लज़ीन तबऊहु फी सातिल उसरा, नबी के उन सहाबा ने अपने नबी का साथ दिया था फी सातिल उसरा, परेशानी के टाइम में। ये वो जंग थी, ये वो गजवा था जिसकी तैयारी के लिए अल्लाह के नबी ने ऐलान किया था कि जो इसमें ताउन करेगा, जो इसमें सपोर्ट करेगा, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूं। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने अपनी दौलत के खजाने इस गजवे के लिए खोल दिए। उन्होंने दीनार, इतने सारे दीनार ला करके अल्लाह के नबी को दिए कि अल्लाह के नबी अपने हाथों में वो दीनार लेकर के कहते थे, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम क़त्तु, उस्मान को आज के बाद उसका कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी गजवे के मौके पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने अपने घर का आधा माल इकट्ठा करके अल्लाह के नबी के पास लेके आए। और जब अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, अल्लाह के नबी ने कहा, उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए? कहा, अल्लाह के नबी आप फिक्र न करें, अब क़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर। फिर उसके बाद हजरत उमर कहते, मेरे दिल में पहली बार ये ख्याल पैदा हुआ कि आज तो अबू बकर से मैं आगे निकल गया, मैं तो अपने घर का आधा माल लेकर के आ गया। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, उन्होंने भी अपना माल अल्लाह के नबी के सामने पेश किया। अल्लाह के नबी ने उनसे भी वही सवाल किया, मा अबक़ैत लिअहलिक, अय अबू बकर आपने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा, अपनी फैमिली के लिए क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, अय अल्लाह के नबी मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, मैं अपने घर में कुछ भी छोड़ के नहीं आया हूं, सब कुछ लेके आया। हजरत उमर फारूक उसी मौके पर रोने लगे और कहने लगे, मुझे यकीन हो गया कि मैं उमर से कभी आगे, मैं अबू बकर से कभी आगे नहीं निकल सकता। तो ये वो मौका था। अल्लाह ताला अपने नबी के सहाबा की तारीफ कर रहा है, लक़द ताबल्लाहु अलन नबी, अल्लाह ने नबी के ऊपर तवज्जो फरमाई, वल मुहाजिरीन और मुहाजिरीन के ऊपर तवज्जो फरमाई,
والانصار، اور انصار کے اوپر توجہ فرمائی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرا، جنہوں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا تھا پریشانی کے ٹائم میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ایسی بھی تھی جن کے دلوں کے اندر کمزوری آ گئی تھی، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کو دور کر دیا اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ دیکھیے صحابہ کی چوک کا بیان ہے، صحابہ سے چوک ہوئی، اللہ نے فوراً کہا ثم تاب علیہم، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ اپنے نبی کے صحابہ کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ بہت مہربان ہے، بہت رحم والا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ ایسے تھے جو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نبی کے ساتھ نہیں جا پائے تھے۔ یہ کون 3 صحابہ تھے؟ ان کا نام اگر آپ کو یاد رکھنا ہو تو مکہ یاد کر لے۔ مکہ میں 3 حرف ہے، 3 لیٹر سے، میم کاف ہا۔ تو میم سے مرارہ ابن ربیع، کاف سے کعب بن مالک، اور ہا سے ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابہ تھے جن کے نام کو یاد کرنے کے لیے آپ مکہ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ 3 صحابہ ایسے تھے جن کے پاس سواری بھی تھی، خوشحالی بھی تھی، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، کوئی ہیلتھ وائز بھی کوئی پرابلم نہیں تھی، مگر اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ تینوں لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ اس غزوے میں نہیں جا پائے۔ پھر انجام کیا ہوا؟ جب اللہ کے نبی واپس آئے، منافقوں نے تو آ کر کے جھوٹ بول کر کے اپنی جان چھوڑا دی، مگر ان 3 لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ان تینوں نے صاف صاف بول دیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے پاس سارا ارینجمنٹ تھا، سارا انتظام تھا، ہم نے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم اس غزوے میں نہیں جا پائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی بات صحیح ہے۔ اب مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان 3 لوگوں سے کوئی بات نہیں کرے۔ اب یہ 3 لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 50 دن تک پورے مدینہ میں ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں، یہ سلام کرتے تو کوئی جواب نہیں دینے والا ہوتا۔ ڈسپلن اور اتباع کی ایسی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور 50 دن انہوں نے کیسے گزارا ہوگا یہ ان کا دل جانتا ہے میرے بھائی۔ 50 دن انہوں نے ایسا گزارا کہ پورے مدینہ میں ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں۔ 40 دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ ان کی بیویاں ان سے دور رہیں۔ اس میں حضرت کعب بن مالک جوان آدمی تھے، حضرت ہلال بن امیہ تھوڑے بوڑھے آدمی تھے۔ ہلال بن امیہ کی بیوی اللہ کے نبی کے پاس آئی ہے، اللہ کے نبی آپ نے حکم دے دیا ہے کہ شوہر سے میں دور رہوں، میرے شوہر تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، میں نہیں رہوں گی، ان کو کھانا کون دے گا، ان کو پانی کون دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم ان کے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن فزیکل ریلیشن شپ نہیں بنا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ اس لائق نہیں ہے، بہت کمزور ہو چکے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے مجھ سے بھی لوگوں نے کہا تم بھی جا کے اجازت لے لو، میرے دل میں خیال آیا، میرے بعض رشتہ داروں نے مجھ سے کہا، لیکن میں اجازت لینے نہیں گیا۔ 50ویں دن فجر کی نماز کے ٹائم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پر فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بشارت سنانے والے نے بشارت سنائی پہاڑ پہ چڑھ کر کے کہ اے کعب بن مالک تیری توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے تیری توبہ کے قبول ہونے کا اعلان کر دیا۔ حضرت کعب بن مالک کہتا میں اتنا خوش ہوا کہ میرے پاس اس وقت اس کو تحفہ میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے اپنا کرتا اتار کے اس کو دے دیا، اور بعد میں دوسرا کپڑا میں نے کسی اور سے ادھار لے کر کے، عاریت لے کر کے میں پہنا۔ اور جب میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو راستے میں جتنے لوگ مجھے ملتے تھے سب مجھے مبارکباد دیتے تھے، اور جب میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور آپ نے کہا اے کعب بن مالک تیری زندگی کا سب سے مبارک دن ہے، تیری ماں نے جب سے تجھے جنم دیا ہے اس دن کے بعد سے لے کے آج سب سے مبارک دن ہے، تیری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب میں نے اپنے اس گناہ کا مجھے احساس ہوا تھا اور میں نے اللہ سے توبہ کی تھی تو میری توبہ کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ مت کرو، 1/3 تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، باقی اپنے بچوں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑو۔ اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیا جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ جب ان تینوں کے اوپر ایسے حالات آ گئے کہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جان ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی زندگی ان کے لیے تنگ ہو گئی، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور تینوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کو پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، جب غزوہ تبوک کا حکم آیا اور منافقوں کو بار بار اللہ تعالیٰ نے ملامت کی کہ یہ نہیں گئے، یہ نہیں گئے، تو اب صحابہ کے دماغ میں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ہر غزوے میں سارے لوگوں کا جانا ضروری ہے؟
اگر نبی کی طرف سے اعلان ہوا کہ غزوے میں جانا ہے، جہاد میں جانا ہے، تو کیا سارے لوگوں کا جانا ضروری ہے؟ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی راہ میں نکل جاؤ یہ مناسب نہیں ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ، ہر بڑی جماعت میں سے کچھ لوگ، چھوٹی سی جماعت، چھوٹا سا گروہ ایسا ہو جو اللہ کی راہ میں نکل جائے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور باقی لوگ اپنے شہر میں رہ کر کے دین کا علم حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ جہاد میں سے وہ لوگ لوٹ کر کے آئیں تو یہ دین سیکھنے والے اپنے دین کے علم کی روشنی میں ان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ امت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو علم دین سیکھنے کے لیے خاص، ہر سماج میں، ہر سوسائٹی میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جس کا مقصد علم دین سیکھنا ہو، دین کا گہرا علم سیکھنا ہو۔ اور یہ علم دین سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ دوسروں کو ڈرانا، دوسروں کو اللہ کے عذاب سے متنبہ کرنا اور دوسروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد اب سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک کمزوری بیان کی، انسان کی ایک کمزوری بیان کی کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے، صحت آ جاتی ہے، تو انسان ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے وہ کبھی پریشان تھا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، جب انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے انسان ہمیں لیٹ کر کے بھی پکارتا ہے، او قائدن بیٹھ کر کے بھی پکارتا ہے، او قائمن کھڑے ہو کر کے بھی پکارتا ہے، فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب انسان کی تکلیف کو ہم دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، تو انسان ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے ہم کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے ان کے گناہوں کو اسی طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پریشانی میں اللہ کو پکارنا یہ تو انسان کے لیے عام بات ہے، اہم بات یہ ہے کہ انسان اچھے دنوں میں اللہ کو پکارے۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث میں، تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اللہ کو اپنے اچھے دنوں میں یاد کرو، اللہ کو اپنے بہترین دنوں میں، خوشحالی کے دنوں میں یاد کرو، اللہ تمہارے پریشانی کے دنوں میں تم کو یاد کرے گا۔ انسان کا امتحان، اس کے ایمان کا امتحان تب ہوتا ہے جب اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہو، اس کا بزنس اچھا چل رہا ہو، اس کے بچے صحت اور تندرستی کے ساتھ رہ رہے ہوں۔ ایسے موقع پر بھی اگر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا مطلب کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے، اور اگر انسان صرف پریشانی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے اچھے دنوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے اس کا مطلب کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ اس کے بعد مشرکوں کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ مشرکین جب سفر کرتے تھے سمندر کے اندر اور سمندر میں طوفان آتا تھا اور ان کی کشتی طوفان میں پھنس جاتی تھی تو وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی میں بھی چلاتا ہے اور سمندر میں بھی چلاتا ہے، حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور بہترین ہوائیں چلتی رہتی ہیں، وَفَرِحُوا بِهَا، اور سفر کرنے والے بڑے آرام سے سفر کرتے ہیں، جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، تو تیز چلنے والی آندھی چلنے لگتی ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے موج، سمندر کی موجیں آنے لگتی ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ کشتی میں جو لوگ سوار ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ۔ ایسے موقع پر وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، وہ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ اگر آج تو نے اس مصیبت سے ہم کو بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو طوفان سے بچا لیتا ہے، ان کی کشتی طوفان سے بچ جاتی ہے، وہ پھر سے زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تم جو بھی بغاوت کرتے ہو، تم جو بھی نافرمانی کرتے ہو، اس کا نقصان تمہیں خود اٹھانا پڑے گا۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا میں کچھ دن تم مزہ اٹھاؤ گے، ثم الینا مرجعکم، پھر پلٹ کر کے ہمارے پاس آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، اور پھر ہم تمہارے اعمال کی تم کو پوری خبر دیں گے۔
مکہ کے مشرکین بھی اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ کو پکارتے. آج مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، وہ مصیبت میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، مصیبت میں بھی وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے. اولاد اگر نہیں ہو رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کر کے وہ غیر اللہ کے آستانوں پہ جا کے سر جھکاتا ہے. مشکل آتی ہے تو یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتا ہے، پریشانی آتی ہے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث اعظم اس طریقے کا نعرہ لگاتا ہے. اپنی دکانوں کا نام وہ KGN اور KBN خواجہ غریب نواز اور خواجہ بندہ نواز کے نام پر رکھتا ہے. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ یہ بڑا شرک ہے یا وہ بڑا شرک تھا جس کا ذکر قرآن میں اللہ کر رہا ہے، کہ وہ اتنے بڑے مشرک ہونے کے باوجود مصیبت کی گھڑی میں ان کو بھی سمجھ میں آتا تھا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارے 360 بت ہمیں نہیں بچا سکتے، بچائے گا تو اللہ بچائے گا، اور وہ خالص اللہ کو پکارتے. اور آج کا مسلمان توحید سے اتنا دور ہے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں بھی وہ اللہ کو نہیں پکارتا ہے. اس کے بعد فرعون کا تذکرہ کیا گیا. فرعون جب ڈوبنے لگا تو ایمان لے آیا. فرعون ایمان لے آیا. فرعون کہنے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس اللہ کے جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں. وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوں. فرعون ڈوبتے ہوئے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں. اللہ نے فرمایا آل آنا، اب عقل آئی ہے، اب تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل جس کی عبادت کرتے ہیں وہ سچا معبود ہے. آل آنا، اب تم یہ بات کہہ رہے ہو. وقد عصیت من قبل، وقد عصیت قبل، ساری زندگی تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور آج تم یہ بات کہہ رہے ہو. وکنت من المفسدین، تم ایک نمبر کے فسادی تھے، بچوں کو قتل کرواتے تھے، بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے، اور آج جب جان پر بنائی، جب ڈوبنے لگے تو تمہیں اللہ یاد آ رہا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اے فرعون آج تو ڈوب رہا ہے مگر ہم تیری ڈیڈ باڈی کو بچا کے رکھیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو بچا کر کے رکھیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، یہ الگ بات ہے کہ میرے زیادہ تر بندے ہماری آیتوں سے غافل ہیں. آج بھی مصر کے اندر فرعون کی لاش رکھی ہوئی، اور آپ اس لاش کو دیکھیے اور سوچئے، اس کی لاش دیکھ کر کے اتنی کراہیت محسوس ہوتی ہے اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ وہی آدمی تھا جو مصر پر حکومت کرتا تھا اور اپنے آگے سجدہ کرواتا تھا اور اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آج بھی اس کی باڈی کو محفوظ رکھ کر کے دنیا کو یہ سبق دیا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور رب کہلواتا تھا. دیکھ لو اس کا انجام دیکھ لو. اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے. سورہ ہود کے شروع میں توبہ اور استغفار کی اس کا ایک فائدہ بتایا گیا. اللہ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے استغفار کرو اور اپنے رب سے توبہ کرو. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقررہ وقت تک تم کو فائدہ پہنچائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ اور استغفار کرنے سے روزی روٹی پر بھی فرق پڑتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم توبہ اور استغفار کرو گے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو ایک مقررہ وقت تک، ایک فکس ٹائم تک ہم تمہیں فائدہ پہنچائیں گے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل دیں گے. جو جیسا عمل کرے گا اس کو اس کا ثواب ہم آخرت میں دیں گے اور دنیا میں بھی ہم اس کو فائدہ پہنچائیں گے. تو توبہ اور استغفار کی ایک فضیلت معلوم ہوئی کہ توبہ اور استغفار کرنے سے انسان کو دنیا میں دولت ملتی ہے اور روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جو پابندی سے استغفار کرے گا، جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نجات دے گا. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ 11ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر تھی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا، دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ باندھنا دونوں میں زیادہ ترجیح کس کو ہے، اصل کو یا قیاس کو؟ یہاں اصل اور قیاس کی بات نہیں ہے. جب دعائے قنوت میں اللہ کے نبی سے کوئی ثابت نہیں ہے اور صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، تو پھر ہاتھ اٹھانے کو ترجیح حاصل ہے. یہاں قیاس نہیں کیا جا رہا ہے. اصل یہی ہے کہ جہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہ ہو اور صحابہ کے آثار ملتے ہوں تو اس پر عمل کیا جائے گا. لہٰذا ہاتھ باندھنے کو زیادہ ترجیح حاصل ہے. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کے بعد آمین جو فرشتوں کے ساتھ گونج اٹھنا اور ملنا، مگر مسجدوں میں آواز نہیں گونجتی ہے، ذرا وضاحت کیجیے. گونجتی تو ہے، اب کتنا گونجے گی؟ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بہت آواز، بلکہ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ آمین کی آواز کچھ زیادہ ہی تیز ہو جاتی ہے. یعنی آمین کی آواز بلند ہونی چاہیے. بلند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ چلانا ہے. آپ آواز بلند ہونا ایک الگ چیز ہے اور چلانا ایک الگ چیز ہے. تو آمین آپ بلند آواز سے کہیے،
آپ دیکھیے مکے کے اندر بھی آمین بلند آواز سے کہی جاتی ہے لیکن چلاہٹ والی آواز نہیں ہوتی اور پورا حرم گونج اٹھتا ہے. تو مسجدیں جو ہے اور اس زمانے کی مسجدیں اور آج کی مسجدوں میں بھی فرق ہے. اس زمانے میں کچی مسجدیں ہوتی تھی, چھپر کی مسجدیں ہوتی تھی, اس میں آواز کے زیادہ گونجنے کا امکان ہوتا تھا. تو بہرحال آمین کو بلند آواز سے کہنا ہے, اس میں کوئی ایسی بحث کی بات نہیں. واٹس ایپ پہ لوگ ویڈیو شیئر کرتے ہیں, 22 لوگوں کو شیئر کرو خوشی ملتی ہے, اگر نہیں کریں گے تو اس سال خوشی نہیں ملتی ہے. یہ سب بہت پرانے فارمولے ہو گئے. پہلے آتا تھا پمفلٹ چھپتے تھے کہ اس پمفلٹ کو چھپواؤ, نہیں چھپواؤ گے تو بچہ بیمار ہو جائے گا, چھپواؤ گے تو خوشخبری ملے گی. اب واٹس ایپ کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو لوگ کہتے ہیں میسج کرو. میسج کرنے سے کسی کی کوئی مصیبت دور نہیں ہوتی, کوئی ثواب نہیں ملتا, ٹھیک ہے. اور فکس ایک جو ہے اماؤنٹ کے اتنے لوگوں کو میسج بھیجو تو مراد پوری ہوگی, یہ سب بکواس بات ہے. اس طریقے کی چیزوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے. ہاں اگر کوئی اچھی چیز ہے واٹس ایپ پر, کوئی حدیث ہے, قرآن کی کوئی آیت ہے, اسے شیئر کیجئے, لیکن 22 اور 20 اور 100 اس کی کوئی پابندی نہیں. جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹ ہیں آپ ان کو شیئر کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ who have monthly payment also have remove zakat, یعنی جن کو منتھلی پیمنٹ ملتا ہے کیا وہ بھی زکات نکالیں گے. میں نے آج دوپہر کے درس میں بات بتائی تھی کہ اگر کسی کو منتھلی پیمنٹ جو مل رہا ہے وہ پیمنٹ اتنا مل رہا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہونے کے بعد پیسہ بچ نہیں رہا ہے ہر مہینے, تو اس کو زکات نکالنے کی ضرورت نہیں. زکات اس کو نکالنا ہے کہ اس کی اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد اس کے پاس جو اماؤنٹ بچتا ہے وہ نصاب کو پہنچتا ہو, اور نصاب کتنا ہے 40,000. اب مان لیجیے ایک آدمی کی سیلری ہے 50,000, اب 50,000 میں سے اس کے مہینے کا خرچ ہے 40,000 روپے, اب وہ 10,000 روپے مہینہ بچا رہا ہے, تو 10,000 اماؤنٹ ایسا ہے کہ اس پر زکات نہیں ہے. ہاں ایک انسان کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہے اور اس کے مہینے کا خرچ 50,000 ہے, تو 50,000 تو ہر مہینے اس کا بچ رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ صاحب نصاب ہے. اب وہ کیا کرے گا, ہر مہینے وہ زکات نہیں نکالے گا, وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکات نکالے. وہ سال کا ایک دن فکس کر لے گا, چاہے وہ رمضان کا کر لے یا کوئی اور دن فکس کر لے, اور اس دن وہ دیکھ لے گا میرے پاس کتنی رقم, کتنی سیونگ میرے پاس بچ رہی ہے, اور اس کے بعد کتنا بینک بیلنس ہے, کتنا کیش ہے, وہ سب کو ایڈ کر کے اس کی زکات نکالے گا. تو سیلریڈ پرسن جو ہیں وہ اس طریقے سے زکات نکالیں گے. کیا صلاۃ التسبیح پڑھنا جائز ہے, اگر ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے اور طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو حدیث ہے اس کے بارے میں خود محدثین کے درمیان اختلاف ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, لیکن محدثین کی ایک بڑی تعداد نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, اور اس کا جو طریقہ ہے وہ عام نمازوں سے بالکل الگ ہے, اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, اور اس میں جو چوائس دی گئی ہے, جو آپشن دیا گیا ہے کہ چاہو تو زندگی میں ایک بار پڑھ لو, چاہو تو سال میں ایک بار پڑھ لو, چاہو تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو, چاہو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لو, چاہو تو روزانہ ایک بار پڑھ لو, ایسی چوائس اور ایسا آپشن بھی کسی عبادت کے لیے نہیں دیا گیا. تو اب اس مسئلے میں میری اپنی جو ذاتی تحقیق ہے, میں اس مسئلے میں علامہ ابن باز اور علامہ ابن عثیمین وغیرہ کا جو موقف ہے میں اس کو راجح سمجھتا ہوں کہ یہ جو نماز ہے اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ اتنی فضیلت والی نماز ہوتی تو ظاہر ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ میں مقابلہ ہوتا اور یہ صحیح سند سے ہم تک پہنچتی. ایک ایسی نماز جس کی اتنی فضیلت ہے, جس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور جس کو پڑھنے کا اتنا آپشن دیا گیا ہے, اس نماز کے بارے میں کوئی ایک بھی ایسی سند موجود نہیں ہے جس پر کوئی کلام نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز ایسی, یعنی اس کی حدیث ایسی ہے جو صحیح نہیں ہے. تو ہم ان نمازوں کو پڑھیں جو نمازیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں, وہ کافی ہے ہمارے لیے. صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر کسی کا دل جمتا ہے, علامہ البانی کی تحقیق پر کوئی اعتماد کرتا ہے, وہ پڑھ بھی سکتا ہے. ہم اس کو پڑھنے کو ناجائز یا حرام یا بدعت بھی نہیں کہتے. آپ مجھ سے میری تحقیق پوچھیں گے تو میری تحقیق کے مطابق اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے سند کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے. اور جو اور نمازیں ہیں, چاشت کی نماز ہے, تہجد کی نماز ہے, اسی طریقے سے اشراق کی نماز ہے, جو نمازیں جن کا ثبوت صحیح حدیثوں سے ملتا ہے اور جن کی فضیلت ثابت ہے, آپ وہ نمازیں پڑھیے. وہ نمازیں پڑھنا انشاءاللہ کافی ہے. بچوں کے نام پہ جگہ لیے ہیں تو کیا اس کی زکات نکال سکتے ہیں؟ بچوں کے نام پہ اگر آپ نے جگہ لیا ہے, پرپز کیا ہے آپ کا؟ بچوں کے رہنے کے لیے لیا ہے آپ نے, کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کے کام آئے گی, تو اس کی پھر آپ کو زکات نہیں دینا ہے. آپ نے اگر اس پرپز سے لے لیا ہے, دام بڑھے گا بیچ دیں گے, تو پھر وہ آپ کی بزنس ویلیو مانی جائے گی, انویسٹمنٹ آپ کا مانا جائے گا, تب اس کی زکات نکالنی پڑے گی. اگر آپ نے بچوں کے نام پہ لیا ہو, چاہے اپنے نام پہ لیا ہو, مقصد یہ ہے کہ رہیں گے, مقصد یہ ہے کہ اپارٹمنٹ بنائیں گے, مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنے استعمال میں لائیں گے, تو جیسے استعمال میں لانے والی چیزوں پر زکات نہیں ہے, اپنے مکان پہ زکات نہیں ہے, اپنے 15 لاکھ کی کار ہے آپ کے پاس, کار پہ زکات نہیں ہے, 1 لاکھ کا آئی فون ہے اس پر زکات نہیں. استعمال کی چیز, زیور کو چھوڑ کے استعمال کی چیز پہ زکات نہیں ہے. ایسے اس پلاٹ اور زمین پر بھی زکات نہیں ہے جو آپ نے اپنے استعمال کے لیے خریدا ہو. کہتے ہیں کہ فیملی کے اوپر جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں کیا اس پر ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا. اگر آپ اپنے فیملی کی ضرورت پر
پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ بیوی کے منہ میں آپ جو لقمہ ڈالتے ہیں اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 1 دینار آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، 1 دینار آپ مسکین کے اوپر خرچ کرتے ہیں، 1 دینار آپ گردن آزاد کرنے پر خرچ کرتے ہیں، اور 1 دینار آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، اس میں سب سے افضل وہ دینار ہے جو آپ نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے۔ تو اہل و عیال کی بال بچوں کی فیملی کی جو ضروریات ہیں اس پر خرچ کرنا ثواب کا کام ہے۔ لیکن اب بال بچوں کے شوق اور ان کے ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں ان پر ہم خرچ کریں اور دیگر راستوں میں خرچ نہ کریں، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات نہ کریں، تو یہ مناسب نہیں ہے، پھر یہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو اس میں افراط اور تفریط دونوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ کیا گھر، موبائل، گاڑی گروی ڈال سکتے ہیں؟ حدیث سے ثابت کریں۔ دیکھیے گروی کا تو بہرحال ثبوت ملتا ہے، گروی سامان رکھا جا سکتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے پہلے اپنی زرع یہودی کے گھر گروی رکھ کر کے اس سے اناج خریدا تھا، تو گروی رکھنا تو بہرحال جائز ہے۔ اب اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں، اب اس کو انشاءاللہ کسی دوسرے موقع آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ چند سوالات تھے۔ اللہ تعالیٰ آج کل جائے نماز اور مصلی اکثر نقش و نگار کے استعمال کیے جاتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کیجیے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہم سادہ مصلی استعمال کریں۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا جس پردے پر ڈیزائن بنی ہوئی، اور آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ وہ مجھے نماز سے غافل کر رہا ہے، نماز سے میری توجہ کو بھٹکا رہا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ مصلی سمپل ہو، لیکن اگر کوئی جیسے ہمارے یہاں نارمل جو مصلی ہوتا ہے اس پر اگر ہلکی پھلکی جیسی یہ ڈیزائن بنی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بہت زیادہ ڈیزائن والا مصلی نہیں رکھنا چاہیے۔ اب اس معاملے میں بہت سی ساری جگہوں پر بہت زیادہ لوگ سختی کرتے ہیں۔ ہمارے بنارس میں تو ایک مسجد پر اس مسئلے کو لے کر کے بڑا جھگڑا ہو گیا۔ اب کچھ نوجوان لڑکوں نے کہا کہ بھئی ایسا مصلی ہم مسجد میں آنے نہیں دیں گے، اور اس پر جو ہے مسجد کی کمیٹی سے انہوں نے کافی جھگڑا کر لیا۔ حالانکہ ایک نیچرل بات یہ ہے کہ اس طریقے کے مصلی جو ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں ان کے ہم عادی ہو چکے ہیں، ان مصلوں کی وجہ سے ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے، یہ ہماری زندگی میں کامن ہو چکے ہیں۔ تو اس مصلی پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ جب بھی مصلی خریدنے جائیں تو کوشش کریں کہ سمپل ہو۔ اب تو ڈیزائن والے ہی سب ملتے ہیں، تو اس میں کوشش کریں کہ ہلکی ڈیزائن والے ہوں جس میں زیادہ نقش و نگار نہ ہو۔ اگر بالکل پلین مل جائے تو سب سے بہتر ہے، اور اگر ڈیزائن والے مل تو ہلکی ڈیزائن ہو تاکہ نماز میں آپ کی توجہ نہ بھٹکے۔ تو بہرحال یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی نماز پر کوئی اثر پڑے گا، نماز آپ کی قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب